اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ احکام دین سیکھنے کا ہمارا سلسلہ ہے، اس میں اب ہم پہنچے کہ ہماری پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے۔ ہم نے کہا کہ نجاسات 10 ہیں، اور نجاسات میں سے کوئی بھی ایک نجاست اگر ہماری پاک چیز کو لگ جاتی ہے نمی کے ساتھ، ایسی نمی جو اثر انداز ہوتی ہو، یعنی وہ انتقال کی صلاحیت رکھتی ہو، تو اس صورت میں وہ ہماری پاک چیز نجس ہو جائے گی۔ اور وہ جو پاک چیز ہماری نجس ہو گئی، مثال کے طور پر ہمارا ہاتھ یا ہمارا کپڑا وغیرہ، اور وہ دوسری کسی چیز پاک کو لگتا ہے نمی کے ساتھ، ایسی نمی جس میں سرایت اور انتقال کی صلاحیت ہو، تو وہ جو دوسری چیز بھی نجس شمار ہوگی۔ اور اگر وہ تیسری چیز کو لگتی ہے نمی کے ساتھ اور اس میں انتقال کی صلاحیت ہو، تو وہ پاک چیز بھی نجس ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز البتہ اگر چوتھی چیز کے ساتھ نمی کے ساتھ بھی لگے، تو وہ چوتھی چیز ہماری پاک رہے گی اور پلید نہیں ہوگی۔ بس اس میں اہم نکتہ یہ ہے کہ سرایت کا مادہ ہو، یعنی گیلا پن اتنا ہو کہ وہ اثر انداز کرے، لیکن گیلا پن اتنا ہو کہ اگر وہ اثر انداز نہ ہو، تو اس صورت میں ہماری نہ پہلی چیز پاک ہوگی پلید ہوگی، نہ دوسری، نہ تیسری، اور نہ ہی چوتھی۔ تو پس عین نجاست اگر اتنی نمی اور گیلا پن کے ساتھ ہماری پاک چیز کو لگتی ہے، جو گیلا پن اثر انداز ہو اور قابل انتقال ہو، تو اس صورت میں ہماری پاک چیز نجس ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس میں گیلا پن نہ ہو، مثال کے طور پر سوکھا ہوا پائخانہ اگر ہمارے بدن یا کپڑوں کو لگتا ہے، تو اس وقت ہمارے بدن یا کپڑوں کو پلید کر دیتا ہے، اگر ہمارے بدن میں یا کپڑوں میں گیلا پن ہو جو قابل سرایت اور انتقال ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان شک کرتا ہے کہ یہ دو چیزیں گیلا پن کے ساتھ ملی تو ہیں، جن میں سے ایک نجس ہے اور ایک پاک ہے، تو وہ پاک چیز نجس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گیلا پن بہت ہی کم ہے، جو اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، تو اس پاک چیز کو پاک ہی شمار کیا جائے گا اور نجس شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم شک کرتے ہیں کہ دو چیزیں آپس میں ملی ہیں، ان میں سے ایک گیلی ہے، دوسری گیلی نہیں ہے۔ تو اب شک کرتے ہیں جو گیلی نہیں ہے وہ پلید ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہم شک کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک چیز پلید ہے، جب ہمیں علم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے ایک چیز پلید ہے، اگرچہ وہ گیلا پن کے ساتھ مل جائیں آپس میں، تب بھی وہ دونوں چیزیں پاک ہی رہیں گی اور دوسری چیز جو ہے وہ پاک رہے گی۔ تو یقین جب تک نہ ہو نجاست کے بارے میں، تب تک گیلا پن ہونا کافی نہیں ہوتا۔ گیلا پن ہونا کافی شرط ہے اس صورت میں جب ان دونوں چیزوں میں سے ایک نجس ہو۔ لیکن اگر نجاست کے بارے میں شک ہو، تو گیلا پن چاہے کتنا بھی ہو، وہ نجاست کا سبب نہیں بنے گا۔ البتہ یہاں پر ہمیں ایک مسئلہ پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی طریقے سے ہمیں یاد آ جائے، مثلا کوئی اور آدمی بتا دے ہمیں کہ اس چیز کی جو سابقہ حالت تھی وہ نجس تھی، اور وہ اب گیلا پنی کے ساتھ پاک چیز کو لگی ہے، تو اب ہم اس دوسری پاک چیز کو نجس شمار کریں گے اور پلید شمار کریں گے۔ لیکن اگر سابقہ حالت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، تو اس صورت میں ان دونوں کو پاک شمار کیا جائے گا۔ عموماً ہمیں ایک اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ یہ کہ ہماری جو رواں چیزیں ہیں، جیسے گھی ہو گیا، جیسے شیرہ ہو گیا، جیسے چاشنی ہو گئی مٹھاس کی، اور جیسے ہمارا گھی ہو گیا، تو ان چیزوں میں اگر نجاست بڑھ جاتی ہے، جیسے آئل کوکنگ ہو گیا ہے، ان چیزوں میں اگر نجاست بڑھ جاتی ہے تو ہم اسے کس طرح نجس شمار کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر ان میں روانی ہو، اس طرح کہ اگر آپ چمچ ڈال کر اس سے کچھ چیز نکال لیتے ہیں، تو نکالے جانے والا حصے پر فوراً جو ہے وہ بھراؤ پڑ جاتا ہے، یعنی فوراً وہ پر ہو جاتی ہے جگہ جو خالی ہوئی تھی۔ اس طرح کی روانی ہے، تو اس میں جیسے ہی
کوئی نجس چیز گر جائے گی، مثال کے طور پر خون کا قطرہ، تو وہ سارا کا سارا نجس ہو جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی ہو۔ اور اگر اس میں اس طرح کی روانی نہیں ہے، آپ اس سے چمچ ڈال کر نکالتے ہیں تو جو جگہ خالی ہو گئی وہ دیر سے پر ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگر نجاست گرتی ہے تو صرف وہی جگہ نجس ہوگی جہاں پر نجاست گری ہے، تو دوسری جگہ پاک ہوگی۔ عموماً چاشنی جب جم جاتی ہے تو اس میں یہ صورتحال پیش آتی ہے، تو جمی ہوئی چاشنی یا جمع ہوا گھی یا جس سے مکھن جو ہے جمع ہوا ہوتا ہے، اس پر اگر نجاست گرتی ہے تو صرف وہی جگہ نجس ہوگی جہاں پر نجاست گری ہے۔ لیکن اگر یہی گھی اور چاشنی وغیرہ پگھلے ہوئے ہوں گرماش کی وجہ سے، تو سارا کا سارا نجس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عموماً ہمیں مسئلہ ایک پیش آ جاتا ہے کہ کبھی کبھار واش روم وغیرہ میں ہمیں مکھی مچھر وغیرہ جو ہے وہ نجاست سے اڑ کر ہمارے بدن یا ہمارے کپڑوں پر آ بیٹھتے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس میں اگر آپ نے دیکھا کہ وہ نجاست سے اٹھ کر آپ کے بدن یا کپڑوں پر آ بیٹھا ہے اور اس کے پر یا جو پاؤں گیلے ہیں اتنے کہ وہ اس کا گیلاپن آپ کے کپڑوں پر اثر انداز ہوا ہے یا آپ کے بدن پر اثر انداز ہوا ہے، تو جس جگہ بھی بیٹھے گا تو وہ آپ کی بدن کی یا کپڑوں کی جگہ کو نجس کر دے گا۔ لیکن اگر اس میں گیلاپن نہ ہو یا گیلاپن ہو لیکن اثر انداز نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں آپ کے بدن یا کپڑوں کو نجس نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ کے علم میں نہ ہو تو اس کے پر یا پاؤں کی نجاست سے گیلے ہیں یا نہیں ہیں، تو اس صورت میں اگرچہ آپ کا بدن گیلا ہو یا اگرچہ وہ سارے کے سارے گیلے ہوں، تب بھی ان دونوں صورتوں میں آپ کا بدن یا لباس پاک رہے گا، پلید نہیں ہوگا۔ البتہ جب آپ کے پاس علم ہو کہ اس کے پر یا پاؤں یقیناً نجس ہیں اور وہ خشک ہو چکے ہیں، لیکن آپ کا بدن یا آپ کے کپڑے اتنے تر ہیں کہ ان کی تری اثر انداز اتنی ہوتی ہے کہ اس کی نجاست جو ہے وہ آپ کے بدن یا کپڑوں میں منتقل ہو گئی ہے، تو تب تو یہ نجس شمار ہوں گے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے عمومی طور پر کہ کبھی کبھار ہمارے بلغم میں خون آ جاتا ہے، تو جو خون بلغم میں ساتھ آ جاتا ہے اور وہ ہمارے دوسرے کسی بدن کے حصے کو لگتا ہے یا ہمارے کپڑوں کو لگتا ہے، تو جس بلغم کے ساتھ خون ہے وہ اگر کپڑوں یا بدن پہ گرے تو وہ نجس شمار ہوگا، لیکن جس بلغم کے ساتھ خون نہیں ہے وہ کپڑوں کو لگتا ہے یا بدن کو لگتا ہے تو وہ پلید نہیں کرے گا۔ اسی طرح عموماً ہمیں ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور سرنج وغیرہ لگواتے ہیں یا اس طرح کے اوزار استعمال کیے جاتے ہیں جو جسم میں داخل کی جاتے ہیں اور باہر نکالے جاتے ہیں، تو جب وہ جسم میں داخل کی جاتے ہیں تو خون میں آلودہ ہوتے ہیں، لیکن باہر نکالتے وقت اس میں خون نہیں ہوتا، یعنی خون سے آلودہ نہیں ہوتے تو وہ پاک شمار ہوتے ہیں، لیکن باہر نکالتے وقت اگر وہ خون میں آلودہ ہوں تو پھر نجس شمار ہوں گے۔ اسی طرح آپ کے بدن کا جو بدن کا پانی ہے وہ خون کے ساتھ مل گیا، اندرونی بدن کے خون کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو اس میں خون کی آلودگی نہیں ہوتی ہے، خون سے آلودہ نہیں ہوتا، تو وہ بھی پاک شمار ہوگا۔ اگر آپ کے جسم کے کسی حصے پر لگتا ہے یا جو ہے کپڑے پر لگتا ہے تو آپ کا جسم کا وہ حصہ یا وہ کپڑا پاک رہے گا، پلید نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ خون سے لگ کر جب باہر آتا ہے اور اس میں خون آلودہ ہو تو وہ آپ کے بدن یا کپڑوں کو نجس کر دیتا ہے۔ اس کے بعد احکام نجاسات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔